اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قلتی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ میں پڑھنے کی سننے کی توفیق دے اور اس کی فضل و برکات سے نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ میری آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹس جو ہے وہ ضرور دیا کریں، کومنٹ سیکشن میں جا کے کومنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو میں نے بات کی ہے وہ درست تھی، اچھی تھی، کارآمد تھی یا میں نے فضول میں آپ کا ٹائم لیا ہے۔ 10 ذی الحج ہے اور شیطان کو کنکریاں مارنے کا دن ہے۔ یہ ابھی جو ریسنٹلی یہ 10 ذی الحج ابھی جو عید گزری ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ حجاج کرام پہ جہاں پہ وہ رحمتوں کے جو ہے وہ خزانے لوٹنے کے لیے گئے ہیں، وہاں پہ گرمی نے کیا ڈھایا، 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ گرمی ہے، زمین آگ اگل رہی ہے اور تقریباً جو ہے میں نے فگرز لکھے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اس میں جو ہے 1301 حجاج کرام جو ہیں وہ ہیٹ ویو کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے، مقدس فریضے کے لیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، یہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، میں مفتی نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی بندہ یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، یہ میرے خدا کو پتہ ہے یا ان کو پتہ ہے۔ لیکن بہرحال اس مقام مقدس پہ ان کی زندگی کی جو ڈور ہے وہ کٹ گئی۔ اب وہ وہاں پہ ایک پاکستان کا خیبر پختونخوا سے تعلق ہے، آصف بشیر اس کا نام ہے، وہ نوجوان رضاکار ہے اور پاکستانی عازمین حج کے لیے وہاں پہ رہنمائی کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ 10 ذی الحج وہ دیکھتا ہے سڑک پہ اسے لاشیں نظر آتی ہیں، وہ بھاگتا ہوا جو ہے وہ جاتا ہے اور وہ اپنے جو اس کے وہاں پہ مطلب اس کے گروپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ یار ہمیں انہیں بچانا چاہیے، حالانکہ رہنمائی ان کی ڈیوٹی ہے۔ وہ در در وہاں پہ ریسکیو کی کوشش شروع کر دیتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں 26 لوگوں کو ریسکیو کرنے میں، لیکن اس دوران جو ہے وہ 9 لوگ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، پیچھے 17 لوگ بچ جاتے ہیں۔ 17 میں 16 لوگ ہیں وہ ہیں ہندوستان کے، ان کا تعلق بھارت سے ہے، انڈیا سے ہے، اور ایک جو ہے وہ برطانوی نژاد ہے، پاکستانی ہے۔ وہاں پہ جو ریسکیو ہونے والوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوتا ہے، 17واں بندہ۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اس پہ کرم کر دیتا ہے، اس کو نواز دیتا ہے۔ اس بندے کو یا اس کے دوستوں کو، اس کے احباب کو اللہ نے کتنی بڑی توفیق دی کہ اس بندے نے لوگوں کی جان بچائی، اور ان میں جب اس کو پتہ چلا، لوگوں نے دیکھا، وہاں کے عازمین حج نے دیکھا جو، تو بھارت والے جو مسلمان وہاں حج کے فریضے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ بڑے خوش ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا جو ولولہ تھا ان کا، انہوں نے اس کو جو ہے بڑی شاباش دی اور بڑا سراہا اس کی خدمت کو۔ اب اس بندے کو سراہنا اپنی جگہ پہ، اس نے انسانیت کو بچایا، بہت بڑا کام کیا، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے نا کہ جس نے ایک بندے کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، تو کسی ایک انسان کی جان بچانا کا اجر کتنا ہوگا، وہ اجر کے بنڈل تو اس نے لپیٹ لیے۔ لیکن وہاں پہ جو ہے اس کو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، انڈین جو حاجی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستانی بجرنگی بھائی ہے، پاکستانی بجرنگی بھائی، یعنی کہ وہ اس کو لقب دے رہے ہیں، اور کسی نے اس کو مینا کا فرشتہ کہا۔ اس انسان نما فرشتے نے جو ہے، فرشتہ نما انسان کہہ سکتا ہوں، فرشتہ نما انسان نے بہت کام کیا۔ اس کے عوض میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنا جو ہے دماغ کھلا رکھیں، دل کھلا رکھیں۔ ہمارا ایمان جو ہے اور ہمارا مذہب کسی بھی سرحد کا جو ہے وہ نہیں ہے، پابند نہیں ہے، انسانیت کسی سرحد کی پابند نہیں ہے، ہر جگہ پہ انسان ہے، اس کی انسانیت کو دیکھنا چاہیے۔ اور اس انسان نے
ان لوگوں کی مدد کی جو ملک ہمارا دشمن ہے اور ہم اس کو دشمن مانتے ہیں، وہاں کے عازمین حج گو کہ وہ مسلمان تھے۔ اب ان کا دیکھیں رویہ، دیکھیں کہ انہوں نے، ان کا جو وزیر ہے اقلیتی امیر کا جو امور ہے، اس کے وزیر نے اس کو تھینکس کا لیٹر لکھا ہے، اس کو خط لکھا ہے، اس کی خدمات کو سراہا ہے، خراج تحسین پیش کیا ہے کہ بھائی آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ اب اس سے بڑا فخر کیا ہو سکتا ہے کہ دشمن بھی آپ کی تعریف کرے؟ مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے، اور یہ عاصم بشیر نے کر کے دکھایا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہے جس کی تعریف اس کا دشمن بھی کرتا ہو، اور وہ جب نیکی کرتا ہے تو رنگ و نسل کو نہیں دیکھتا، کسی چیز کو نہیں دیکھتا، اس کے ذمہ نیکی کرنا ہے اور اس نے نیکی کی۔ اور ایک بہت بڑی ایک چیز ہے کہ وہاں کا جو قونصل جنرل ہے جدہ میں انڈیا کا، اس نے کہا ہے کہ جی ہم آپ کا جو ہے نا نام وہ دینا چاہتا ہوں، ان کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کا اس میں نام دیا جائے، اور وہ ہے جی جیون رکشا کا ایوارڈ ہے، جیون رکشا کا ایوارڈ ہے۔ اس کے لیے اس نے کہا ہے کہ جی میں آپ کی جو ہے کروں گا، وہاں پہ جو ہے ریکمنڈیشن کروں گا، وہاں پہ سفارش کروں گا، ملنا چاہیے۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں، اور ایسی خدمت کرنے والے نوجوانوں کو سلام کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ میرا پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کی جو صلاحیت ہے، جو اس نے نیکی کی ہے، اس کو سلام پیش کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے اس کی جو نیکیاں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے، میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں۔ ورنہ تو عام حالت میں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار وہ گیا ہوا تھا نا، رضاکار تھا، اس کا کام تھا، اس نے کر دیا تو کیا ہوا؟ لیکن یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے رحم و کرم سے نوازے۔ بہت شکریہ۔